السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آج انسان تمام علموں کو سیکھتا تو ہے، لیکن جس کتاب میں تمام علوم ہے اس کتاب کو چھوڑ کر تمام علموں کو وہ سیکھتا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علم قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے، چاہے وہ سائنس ہو چاہے اور کوئی بھی علم ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تمام علموں کو رکھ دیا ہے۔ اور آج کی ویڈیو کے اندر مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے اسی چیز کو ایکسپلین کیا ہے، آئیے ہم سنتے ہیں۔ میرے عزیزو، بایولوجی پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اگر ہیں سائنس کے، سائنس پڑھنے والے طلبہ ہیں تو جا کر پھر سے ایک بار چیک کر لینا، اور قرآن کی آیت جو میں نے تلاوت کی سورہ مومنون کی پھر سے پڑھ لینا، تمہیں پتہ چلے گا کہ ایمبریالوجی کا پورا علم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، میں کون کون سی باتوں کا ذکر کروں، کتنی تحقیقات کی بات کروں۔ زولوجی ایک علم ہے، جانوروں کے متعلق جانکاری، پرندے آسمان میں کیسے اڑتے ہیں یہ آج تحقیق چل رہی ہے، بڑے بڑے لیبارٹری کام کر رہی ہیں کہ ان کو کون سی چیز ہے جو ہوا میں روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اولم یرو الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ۔ اے لوگوں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں؟ ان کو کون روک کے رکھا ہے؟ ان کو گرنے سے بچاتا کون ہے؟ ما یمسکہن الا اللہ، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا۔ بے شک، زولوجی کا علم قرآن پاک میں ہے، بوٹانی درختوں کا علم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسٹی ہیں اس میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کی کتنی قسمیں ہیں، درختوں کی کتنی قسمیں ہیں، پودے جب بڑھتے ہیں تو ان میں جو قلمی کرایا جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دیے۔ بے شک، اس زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں، اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لیے گئے نہیں، شاگرد بنے۔ میرے نبی امی ہیں جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا۔ رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے، معلم ہے تو رب کائنات۔ بے شک۔ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے میرے عزیز بچوں، تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا، تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسی عظیم ذات تھی، تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ پکار کر کہا تھا، امام اہل سنت فاضل بریلوی نے، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہو ہی نہیں سکتی۔ تم اپنی پیدائش سے لے کر اپنی موت تک کے اعمال کو اگر ڈھونڈنا چاہو، میرے نبی پاک کی ذات میں ہر چیز کا علم مل ہی جائے گا۔ بے شک، ہمارا دین محفوظ ہے، ہمارا دستور حیات محفوظ ہے۔ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایجوکیشن نام کی کوئی چیز نہ ہو، وہ لوگ چرا کر کے لائیں قوانین جن کے ہاں خود قوانین نہیں ہو۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے، مذہب اسلام۔ بے شک، بے شک۔ قوانین کون جانتا تھا؟ یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائیں، پارلیمنٹ کیسے چلائی جائے۔ ارے یہ بادشاہی نظام ان میں ایسا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ چلتا تھا نظام۔ یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنائے، قوانین بنائے۔ آج آپ کیا سمجھتے ہیں فقہائے کرام نے جو قوانین مرتب کیے ہیں نا، وہ آج کے زمانے کے
बड़े बड़े लॉ किताबों से भी बढ़ करके हैं। बेशक तुम्हारे दीन में कमी किस चीज की है? किस चीज की है? क्या ना अखलाक की कमी है, किरदार की कमी है, इल्म की कमी है? सारी चीजें हैं। कमी सिर्फ तुम्हारी है कि तुमने तवज्जो करना छोड़ दिया। बेशक उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, बेशक उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार। बेशक और आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हमारे पास मालो दौलत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, जी जी हमारे पास सियासी ताकत नहीं है इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास इक्तिदार नहीं है, क़यादत नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं, हमारे पास डिपार्टमेंट में या फिर किसी भी अच्छे ओहदों पर हमारी नुमाइंदगी नहीं इसलिए हम बिछड़े हुए हैं। नहीं मियां, मैं कहता हूं सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। बेशक तुम्हारे बिछड़ने की वजह, तुम्हारे पसमानदगी की वजह जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है, सबब कुछ और है जिसे तू खुद समझता है। जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं, जवाल बंदे मोमिन का बेजरी से नहीं। इकबाल से पूछा गया फिर ये जवाल किस वजह से है, तो शायर मशरिक इकबाल कहता है तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई है बेइक्तिदार। बस एक ही पॉइंट है, उनसे फिरे जहां फिरा। और हमें करना क्या चाहिए? तो इकबाल यही कहता है अगर फिर चाहते हो इज्जत व वकार, हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। बेशक हमें करनी है शहींशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार।